الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے اور محمد سے محبت کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا محمد سے محبت کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے ہم یہ سودا نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا اور چمن کی فضا مہکی سہانی چھوڑ جاؤں گا نئی دنیا بسا کر پرانی چھوڑ جاؤں گا ڈبو کر انگلیاں خوں میں وفا کا باب لکھوں گا ڈبو کر انگلیاں خوں میں وفا کا باب لکھوں گا میں لفظوں کی دمکتی زوفشانی چھوڑ جاؤں گا اور وہ خوش ہیں کہ بستی میں کوئی شعلہ نہیں باقی میں بچوں کے قبیلے میں جوانی چھوڑ جاؤں گا اور زمین پہ ان خداؤں کا سکون برباد کرنے کو کوئی طوفان پالوں گا روانی چھوڑ جاؤں گا اجالا ہو نہ ہو لیکن دار پر حسیب میں سر بلند اپنا نشانی چھوڑ جاؤں گا سامعین ذی وقار دوستو بھائیو بزرگو مرد مجاہد مرد قلندر ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا الیاس چنیوٹی صاحب اور میرے سر کے تاج حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور برادرم محترم عثمانی صاحب کے حکم پر آج آپ سے گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا ہے قائدین سٹیج پہ موجود ہیں دنیا خطابت کے عظیم شاہکار سٹیج پہ موجود ہیں میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے موضوع پہ ہی انشاءاللہ گفتگو کروں گا 6 گزارشات آپ کے سامنے لے کر آیا تھا انتہائی مختصر وقت میں صرف 3 گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا آپ سے صرف توجہ کا طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا اور انہیں بہت سارے اوصاف اور امتیازات سے نوازا چند ایک اوصاف آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا بلکہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا اور انتخاب ہوا کرتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارانی واختارانی واصحابی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور ختم نبوت کے لیے چنا ہے اور میرے صحابہ کو میری رفاقت میری معیت اور میری صحبت کے لیے چنا ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو نبی رہا صحابی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا بلکہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا اور انتخاب ہوا کرتا ہے صحابی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا اور انتخاب ہوا کرتا ہے ایک نقطہ آپ کی نظر کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا حضور علیہ السلام نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا اے اللہ عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے
میرا موضوع نہیں، ورنہ میں اس پہ گفتگو کرتا۔ صرف نقطہ آپ کی نظر کرنے چلا ہوں کہ صحابی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا کہ اے اللہ عمر ابن خطاب دے دے۔ اللہ نے عمر ابن خطاب دے دیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، عمر ابن خطاب بھی مانگ لیتے، عمر ابن حشام بھی مانگ لیتے، اسلام کی عزت میں زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں بعد میں آنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو یار بھی اپنی مرضی سے نہیں دیے بلکہ چن کے دیے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق وہ صحابی ہیں جسے اللہ نے چن کے دیا ہے اور حضور علیہ السلام نے چن کے مانگا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور نبوت بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ اللہ آج کے دور میں 3 آسمانی مذہبی کتابیں ہیں جو اس قوم میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 1 عیسائی، نمبر 2 عیسائی اور نمبر 3 مسلمان۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور تورات کو فالو کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور انجیل کو فالو کرتے ہیں۔ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو فالو کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں آسمانی مذہبی کتابوں کے ماننے والے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ یہودی بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ عیسائی بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ مسلمانوں کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں۔ اور یہ تینوں مذاہب اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہودی اس بات پہ متفق ہیں کہ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسائی بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر میں اس بات کی عکاسی کرنے چلا ہوں، اس بات کی نشاندہی کرنے چلا ہوں کہ پھر آخری نبی ہے کون؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں؟ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ اگر میں اس بات کی نشاندہی کروں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں تو مجھے تورات کا سہارا لینا پڑے گا۔ تورات کوئی ایسی کتاب نہیں جو آج کے دور میں نایاب ہو چکی ہو یا موجود نہ ہو۔ آپ ضلع خوشاب کے گرجا گھروں میں جائیں، آپ کو تورات بائبل نظر آئے گی۔ بائبل تورات کا جزو ہوا کرتا ہے۔ تورات کی میں ایک عبارت موجود ہے، اس عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد ایک نبی برپا ہوگا، میرے بعد ایک نبی برپا ہوگا۔ توجہ میری طرف کیجئے، میں ختم نبوت کی دلیل دینے چلا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی برپا ہوگا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا، اس کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کا لشکر موجود ہوگا۔ یہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے، تورات میں یہ عبارت موجود ہے۔ اب یہ عبارت کہ میرے بعد ایک نبی برپا ہوگا اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، جو میرے بعد ایک نبی برپا ہوگا جو فاران کی چوٹی سے اترے گا۔ تو فاران کی چوٹی سے اترنے کا ذکر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب حضور علیہ السلام فاران کی چوٹی سے اترے ہیں، یہ اس کا ذکر ہے اور 10,000 قدوسیوں کا لشکر ہوگا۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب فاران کی چوٹی پہ حضور علیہ السلام موجود تھے تو ان کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد بھی موجود تھی۔ اور میرے پیغمبر کے صحابہ پہ بھونکنے والوں اور میرے پیغمبر کے صحابہ پہ بک بک کرنے والوں، دیکھو میرے نبی کے صحاب کا تذکرہ تو تورات میں بھی موجود ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں اس پہ گفتگو کرتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، ہم نے اساتذہ اور خطباء سے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار معجزات سے نوازا تھا۔ مردہ لایا جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لٹا دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر
پھونک مارتے مردہ زندہ ہو جاتا، مٹی کا گوند کر پرندے کی شکل بنا کر لایا جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس رکھ دیا جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر اللہ کے حکم سے پھونک مارتے، پرندے پہ گوشت بھی آ جاتا، پرندے پہ ہڈیاں بھی آ جاتی، پرندہ اڑنا شروع کر دیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوڑی والا مریض لایا جاتا جس کی کوہنیاں جڑی ہوئی ہوتی، جس کی ٹخنے جڑے ہوئے ہوتے، جس کے گھٹنے جڑے ہوئے ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک مارتے، وہ چلنا شروع ہو جاتا۔ جب اس وقت کے بادشاہ ہیرودیش کو اس وقت کی ایجنسیوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ ساری امت، کہ ساری دنیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کر رہی ہے، اگر یہی موضوع رہا، اگر یہی ایسا ہی ہوتا رہا، دنیا حضرت عیسیٰ کو ایسے ہی دیکھتی رہی، تو اے ہیرودیش، اس وقت کے بادشاہ کا نام ہیرودیش تھا، اے ہیرودیش، اس دنیا سے تمہارا نام مٹ جائے گا، اے ہیرودیش، تمہاری طرف کوئی دیکھنے والا نہیں بچے گا، اے ہیرودیش، اس دنیا سے تمہاری اطاعت کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ ہیرودیش نے اپنی فوج کو بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جب وہ فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اے حواریو، اے مجھے پکڑنے والے حواریو، مجھے جا لینے دو، میرے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا، میرے بعد ایک ایسا پیغمبر برپا ہوگا اور جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ اب یہ بات اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، 40 سال کی زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر وہ فوت ہو جائیں گے، مدینہ المنورہ میں ان کا مدفن ہوگا۔ آج کا قادیانی یہ بات کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبر کشمیر میں موجود ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے، لیکن میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں بحفاظت اٹھا لیا ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دجال کا قتل کریں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر انہیں مدینہ منورہ میں دفن کیا جائے گا۔ تو یہ بات اس بات کی بھی عکاسی کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے آخری نبی نہیں ہے۔ پھر میں مسلمانوں کے در پہ جا کے سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ اس کے لیے میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو قرآن مجید مجھے بتاتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، محمد آخری نبی ہیں۔ اللہ نے محمد پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اس سے پہلے نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ تھا، رسالت کے بعد رسالت کا سلسلہ تھا، پیغمبر کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ تھا، امت کے بعد امتوں کا سلسلہ تھا، شریعت کے بعد شریعت کا سلسلہ تھا، دین کے بعد دین کا سلسلہ تھا۔ اور اس سے پہلے کوئی بھی نبی آتا مخصوص جگہ کے لیے آتا، مخصوص علاقے کے لیے آتا، مخصوص کتاب آتی، اپنے وقت کے بعد وہ کتاب بدل دی جاتی۔ لیکن جب نبی آخر الزمان کا وقت آیا، جب آمنہ کا لال آیا، جب عبداللہ کا در یتیم آیا، جب میرا اور آپ کا آخری پیغمبر آیا، پھر اللہ نے اسے مخصوص علاقے کے لیے نہیں بھیجا، مخصوص وقت کے لیے نہیں بھیجا، مخصوص کتاب دے کر نہیں بھیجا، بلکہ پہلے نبوت کے بعد نبوت تھی، جب رسول اللہ کو بھیجا، پھر نبوت کے بعد قیامت کا سلسلہ ہے۔ اب نبوت کے بعد نبوت کوئی نہیں، اے نبوت ہوتی بھی کیسے جب یہ نبی آخری ہے، پھر یہ امت بھی آخری ہے، جب یہ نبی آخری ہے، پھر یہ شریعت بھی آخری ہے، جب یہ نبی آخری ہے، پھر یہ دین بھی آخری ہے۔ اللہ یہ نبی آخری کیوں ہے؟ اے آخری ہوتا کیوں نہ؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب دین پورا ہو گیا، جب شریعت پوری ہو گئی، جب دین مکمل ہو گیا، جب کوئی کسر نہ رہی، جب کوئی سبق نہ رہا، تو پھر اللہ نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اب تیرا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے نبی کوئی نہیں، حضور علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں۔ وقت مختصر ہے، بس آخری بات آپ کی نظر کے اندر چلا ہوں۔ آج کل ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے
جی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ اتنی سخت بات کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، انہوں نے تو بڑے بڑے ظالموں کو معاف کر دیا تھا، انہوں نے تو بڑے بڑے وڈیروں کو معاف کر دیا تھا، پھر آپ کیوں اتنی سخت زبان استعمال کرتے ہیں؟ پھر آپ کیوں گستاخ رسول کو قتل کی دھمکی دیتے ہیں؟ میں پچھلے دنوں ایک کالج میں گیا، مجھے وہاں پہ اساتذہ نے یہ سوال کہا کہ آپ اتنی سخت زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بس آخری بات، وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دلیل آپ کے سامنے دینے چلا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا تو مشرک اس انتظار میں ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ہم نے تو حضور علیہ السلام پر، صحابہ پر، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں پر پتھر برسائے تھے، اب کیا ہوگا۔ ساری دنیا اس انتظار میں تھی۔ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، کرنے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا جو ام ہانی کے گھر میں تشریف لے جائے اسے پناہ دے دو، جو ابو سفیان کے گھر میں تشریف لے جائے اسے پناہ دے دو۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ 12 جگہوں کا ذکر کیا کہ جو ان جگہوں پر جائے اسے پناہ دے دو، اسے معاف کر دو۔ اسی عالم میں، اسی وقت میں ایک گستاخ ابن خلد جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، حدود حرم میں داخل ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو حدود حرم میں داخل ہو اسے بھی معاف کر دو۔ ابن خلد حدود حرم میں داخل ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اقتلو، اسے قتل کر دو۔ وہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، وہ بھاگ کر گیا، کعبے کا غلاف پکڑ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اقتلو، اسے قتل کر دو، اسے آج معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر مجھے آج کا وہ لبرل انسان بتائے، پھر مجھے آج کا وہ سکالر بتائے، پھر مجھے آج کا وہ پڑھا لکھا طبقہ بتائے۔ جب سر عام معافی کا اعلان کیا جا رہا تھا تب رسول اللہ نے حدود حرم میں بھی ابن خلد کو معاف کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے وہیں پہ پکڑا، آب زمزم اور حتیم کے درمیان جو اس دنیا پہ اللہ کی سب سے مقدس ترین جگہ ہے وہیں پہ قتل کر دیا۔ مجھے بتاؤ نا پھر لبرل لوگ، مجھے بتاؤ نا اس بات کا تذکرہ کرنے والوں کہ تم بہت سخت زبان استعمال کرتے ہو۔ صحابہ نے اسے حدود حرم میں ہی قتل کر دیا۔ اور آج کا قادیانی کہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، مرزا آخری نبی ہے۔ آج کا قادیانی کہے حضور کا گھرانہ اہل بیت نہیں ہے بلکہ مرزا غلام قادیانی کا گھرانہ اہل بیت ہے۔ آج کا مرزا غلام قادیانی کہے حضور کی بیوی ام المومنین نہیں ہے بلکہ مرزے کی بیوی ام المومنین نہیں ہے، تو پھر مجھے بتاؤ تیری زندگی کا مقصد کوئی باقی رہتا ہے، میری زندگی کا مقصد کوئی باقی رہتا ہے جب مرزا غلام قادیانی کو وہ کافر مسلک پہ بٹھانے کی بات کرے تیرے میرے کانوں پہ جو تک نہ رہیں گے۔ ہائے اس زندگی سے، ہائے اس اطاعت سے، ہائے اس دینے سے تو موت بہتر ہے۔ آؤ آج اس بات کا وعدہ کرو کہ ہم جس طرح بھی ہوا حضور علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے، ناموس رسالت کا دفاع بھی کریں گے، عزت رسالت کا دفاع بھی کریں گے۔ اہل بیت اور صحابہ پہ بھی کسی کو بھونکنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں بات اس بات کے ساتھ ختم کرنے چلا ہوں کہ اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، تو فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر۔